27 فروری کی وہ تاریخ جب ابھینندن کا طیارہ جو ہے وہ گرایا گیا، اس کے بعد اس کو حراست میں لیا گیا، اور پورے عالم نے یہ تصاویر بھی دیکھیں، فوٹیج بھی دیکھی. لیکن پاکستان کے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف سمیت جتنی بھی سیاسی قیادت تھی، انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور عالمی قوانین کے پیش نظر ابھینندن کو رہا کر دیا. آج اس ساری جو ہسٹری ہے اس پر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں. دفاعی تجزیہ کار ہیں، نامی گرامی شخصیت ہیں، بریگیڈیئر غضنفر. ان کے ساتھ ہم اس تمام تر سٹوری پر بات کریں گے. اچھا سر، ابھینندن کا جو واقعہ ہے وہ عالمی طاقتوں نے بھی دیکھا، اور تمام ان طاقتوں نے دیکھا جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بھارت ایک خطے میں سپر پاور ہے، اور پھر پاکستان کے شہینوں نے اس پاور کو مار گرایا. آپ کیا کہیں گے اس وقت کشمیر میں جب یہ گرتا ہے اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس وقت کی تمام تر سٹوری آپ کی آنکھوں میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی چل رہی ہے، اس حوالے کی کیسے منظر کشی کریں گے آپ؟ اب آپ نے دیکھا 27 فروری کو، 27 فروری سے پہلے کیا ہوا تھا؟ بھارت نے پاکستان ایک اسٹینڈ آف ڈسٹنس سے، یعنی اپنی سرحدوں سے پیچھے کھڑے ہو کے پاکستان کے اندر 2 میزائل فائر کیے تھے، جس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں کلیم کیا کہ انہوں نے کسی دہشت گردوں کے ٹھکانے کو ہٹ کیا ہے. یہ تاریخ کا یہ پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. پاکستان نے کیا کیا، اگلے دن ہی دنیا کے جتنے لیڈنگ صحافی تھے اور سفراء تھے، ان کو اس جگہ پہ لے گئے جہاں پہ بھارت نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی یہاں پہ ہم نے کسی دہشت گردی کے کیمپ کو ہٹ کیا. وہاں پہ 2 کوے مرے ہوئے تھے اور ایک بلڈنگ کا کوئی نشان نہیں تھا، جو تصویریں دنیا کے اخبارات نے چھاپی. ابھی جب وہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے، جنرل باجوہ وزیر چیف آرمی اسٹاف، جو ایئر چیف تھے، وہ انہوں نے سب نے بیٹھ کے، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی، وہاں فیصلہ کیا کہ ہم اسٹرائک بیک کریں گے. پھر دیکھیے، ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ کی نظر ڈلوانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو DGISPR تھے، جنرل آصف غفور، انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے برملا کہا، ببانگ دہل کہا کہ ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، ہٹ بیک کریں گے، اور ہٹ بیک کرتے ہوئے ہم اپنی مرضی، وی ول چوز دی ٹائم آف آر چوائس اینڈ وی ول چوز دی ٹارگیٹ آف آر چوائس. دنیا میں جب دیکھیے، جب اس قسم کی جنگوں میں سب سے بڑی چیز جو اہمیت ہوتی ہے جس کی، وہ ہوتی ہے سرپرائز، کہ آپ دشمن کو پتہ نہ چلنے دیں کہ آپ کب اسٹرائک کریں گے، تب زیادہ سکسیس ریٹ ہوتا ہے. لیکن پاکستان نے اس اصول کا خیال نہ رکھتے ہوئے انڈیا کو بتایا کہ ہم وی ول ہٹ بیک، اور پہلے سے اناؤنس کر دیا. اب اناؤنس کرنے کا مطلب تھا کہ انڈیا نے اپنے سارے ڈیفینسو میکینزم جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیے، جو ایئر ڈیفینس میکینزم ہوتے ہیں، ایئر ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے. پاکستان نے ہٹ بیک کیا دن کی روشنی میں 10 بجے ایک ایسے ٹارگٹ پہ، نوشیرہ ویلی میں ایک انڈین آرمی کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ انڈین آرمی چیف جو ہے اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کر رہا تھا. وہاں انڈین آرمی چیف بھی موجود تھا، وہاں پہ GOC ناردرن کمانڈ بھی موجود تھا، اور غالباً وہاں پہ GOC اپنا کمانڈر 15 کور بھی موجود تھا. اگر پاکستان چاہتا، اگر پاکستان ایئر فورس چاہتی تو وہ اس کمانڈ پوسٹ کے اندر، اس آپریشن روم کے اوپر حملہ کرتی جہاں یہ تینوں بیٹھے ہوئے بریفنگ لے رہے تھے. لیکن پاکستان کی قیادت نے اس وقت بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس ٹارگٹ کے ارد گرد جو ایمونیشن ڈمپ تھا، ایک سپلائی ڈمپ تھا، اس پہ میزائل مارے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو اس کے بعد انڈین ہتھیاروں نے، اپنا جہازوں نے چیز کیا، جس میں آپ نے ابھی ابھینندن کا ذکر کیا. ایک Su-35 تھا جو انڈیا کے اندر گر گیا تھا، یعنی ایک تو پاکستان میں آ کے جہاز گرا نا، ایک انڈیا کے اندر گر گیا تھا. اب یہاں پہ 2 جہاز پاکستان نے ان کے مارے، ابھینندن کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد پاکستان کے لوگوں نے اس کو چائے بھی پلائی، اس کو لے کے بھی آئے، پھر پاکستان آرمی اس کو لے کے آئی، اس کی بڑی عزت کی، اس کو یہ نہیں کہ اس کے اوپر تشدد کیا. اس کے علاوہ آپ انڈین آرمی کا پروفیشنلزم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈین ایئر فورس کا پروفیشنل سٹینڈرڈ کیا تھا کہ جب پاکستان کے جہاز ان کے جہازوں کو مار کے آ رہے تھے اور یہاں پہ ابھینندن گیا، انہوں نے اس کنفیوژن میں میزائل فائر کیا. ان کا ایک ہیلی کاپٹر سری نگر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر رہا تھا، اس میں ایئر فورس کے 11 سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے ہی
میزائل سے اس ہیلی کاپٹر کو مار گرایا اور اپنے ہی میزائل سے اپنی ہی 11 کے 13 جانوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. یہ ہے انڈین آرمی کا پروفیشنل اسٹینڈرڈ ایئر فورس کا. اور ہمارا پروفیشنل اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتا دیا, ہم نے اعلان کیا وی ول پک دی ٹائم آف آر چوزنگ, وی ول پک اپ دی ٹارگیٹ آف آر چوزنگ اینڈ دین وی ول اسٹرائک یو بیک اینڈ وی اسٹروک بیک ٹو دیم. ہم نے اعلان کیا اور جو کہا وہ کر کے دکھایا, اور انہوں نے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر اٹیک کیا. لیکن ایک سوال جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں, جو آج ہمارے پاکستانی شہری بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے, کہ ابھی نندن کو بھارت کی جانب سے ایک بڑا فوجی اعزاز دیا گیا اور اس کے بعد اس کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی, اسی سے سلسلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ان کے جھوٹ کا اندازہ اور ان کی ہپوکریٹیکل ایٹیچیوڈ. کیونکہ نریندر مودی جو ہے وہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانے میں نمبر 1 پرائم منسٹر رہا ہے. جس طرح وہ کام کرتا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے میں, پاکستان کے خلاف بات کرنے میں, ان کے پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرنے میں وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے, کیونکہ اس کا اسٹانس جو ہے وہ تمام کا تمام دہشت گردی پہ اور جھوٹ پہ مبنی. وہ خطے میں دہشت گردی کو پروردہ, یہ نہیں کہ انڈیا کے لوگ یہ چاہتے, لیکن انڈین کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے, راجناتھ سنگھ کے طور میں, ان کے انٹیریئر منسٹر کے طور پہ, بی جے پی کی RSS کی لیڈرشپ, RSS کا تو عقیدہ ہی دہشت گردی پہ مبنی ہے نا. وہ کہتے ہیں RSS کا بیسک جو انہوں نے آبجیکٹیو ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے, ہندوؤں کے علاوہ کچھ نہیں رہ سکتا, اور یہ 1928 میں ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا. اب اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو پلوامہ میں ایک اٹیک ہوا تھا جہاں پہ ان کے فوجی مارے گئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ایک آڈیوز بہت ساری لیک ہوئی تھی جس میں جب وہ ان کے فوجی مارے گئے تھے تو ایک تھی ان کا انٹیریئر منسٹر بات کرتا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کے ہیڈ سے, جس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ کرو جس کے ذریعے ہم الیکشن جیت. سر, ساری دنیا نے پروپیگنڈا دیکھا, ساری دنیا نے یہ چیزیں دیکھی, اور آپ کی جو تحقیقات ہیں وہ یہاں تک پہنچتی ہیں کہ وہ الیکشن کو ون کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی, اور وہ سازش کے تحت سارا کچھ کر رہے تھے. اور وہ جو آڈیو تھی بعد میں لیک ہوئی, اور بعد میں جو آج کے پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں انہوں نے اس کے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کی, لیکن ابھی تک وہ جو ہے وہ چل رہا ہے. میں یہ سوال جو نیکسٹ ہے وہ آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا جو ابھی نندن کو اتنا بڑا فوجی اعزاز دیا گیا اور اس کے بعد اس کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا, اس حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ فوجی اعزاز کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا, کیا اس کو ریٹائر کر دیا گیا, اس کو وہ جو اعزاز دیا گیا وہ کیوں دیا گیا, حالانکہ اس کو تو گرایا گیا تھا اور وہ گرفتار ہوا تھا؟ میں آپ سے یہی طرز کر رہا ہوں, جب آپ کا انسٹانس, آپ کو یاد ہے کہ ایک ریپبلک ٹیلی ویژن کا ایک اپنا اینکر ہے جو نریندر مودی کا پروردہ ہے, اس نے افغانستان کے اندر ایک ہوٹل کی 6 بلڈنگ بنا دی تھی. ان کا اسٹانس اس چیز پہ کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. ابھی نندن جو ہے وہ یہاں پہ گرا تھا, جو ایک شکست تھی بھارت ایئر فورس کی. اب اس شکست کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ جی اس نے تو وہاں جا کے پاکستان کے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کیا. اب ہوا یہ کہ جب یہ چیز ہو رہی تھی تو انڈین ٹیلی ویژن چینل غالباً ریپبلک یا انڈیا ٹی وی پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں اینکر نے ایک میٹرولوجیکل ایویشن انجینئر کو بٹھایا ہوا تھا. اس کو وہ ایک پیس دکھا کے, جہاز کا پیس دکھا کے, اس کو لائیو پروگرام میں کہتا دیکھیں جی F-16 کا پیس ہے. اس میٹرولوجی وہ بھی جو ایکسپرٹ تھا اس نے وہ پیس دیکھا اور بڑی تاریخی بات ہے, اس نے کہا تھی یہ تو جی MiG کا پیس ہے, تو F-16 کا پیس. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس کا, انڈین آرمی کا اور انڈین جو اس وقت کی قیادت ہے نریندر مودی اور اس کے جتنے چیلے ہیں, ان تمام کا انسٹانس جو ہے وہ جھوٹ, دھوکہ دہی اور دہشت گردی پہ مبنی ہے. اس دہشت گردی کو کور اپ کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو مروا بھی دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو اعزاز بھی دیتے ہیں, دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی نندن نے بہت بڑا کام کیا ہے, اس کو تو پاکستان نے گرایا نہیں تھا, ہم اس کو زبردستی لے کے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو ریٹائر بھی کر دیتے. تو اس کے تمام چیزوں کے اندر آپ کو ایک ایریٹک
इंटरनल पॉलिसी के असरात नहीं नज़र आते, झूठ के असरात नहीं मिलते, धोखाधड़ी के असरात नहीं मिलते, दहशतगर्दी परवरदा करने के, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के असरात। और यही इंडिया की लीडरशिप, वो अपने मुल्क में तरक्की ज़रूर कर रहा होगा, लेकिन वो रीजन में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं और जिस तरह वो दहशतगर्दों ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत को प्रेशराइज और फाइनेंस कर रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बात करो, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो तालिबान उनकी परवरदा बनी हुई है, उनसे पैसे खा रही है, यहाँ पे दहशतगर्दी को जो फाइनेंस कर रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट है जिसके जरिए उन्होंने अभिनंदन को भी गायब कर दिया अवार्ड देने के बाद। यही उनका फ़लसफ़ा है। तू शहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। शहीनों ने जो अभिनंदन के वाक़या में अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, वो आलमी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के शहीन झपटे और झपट कर एक इंडियन त्यारे को मार गिराया। और फिर उस वक्त अभिनंदन को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो हम ऐनी शाहिद हैं उस वाक़या के कि जब मैं भी वहाँ पे मौजूद था उस वक्त। और आज जब दिफाही तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर गज़नफ़र के साथ इस तमाम तर वाक़या पे हमारी बात होती है तो उनका यही लुबे लबाब है, उनका ये कहना है कि आज भी मसल्ह फ़ौज अपनी सरहदों पर चौको चौबंद दस्ते मौजूद हैं मुल्क की सलामती के लिए, और मुल्क की सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से जो है वो नीचा नहीं होने देते। और आज भी हमारे जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं।